حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے رمضان المبارک کا، سمجھایا بھی ہوگا کیسا رمضان۔ رمضان اس کا ہے جو نزول قرآن کے اس مہینے میں اپنا زیادہ وقت قرآن کے لیے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل احمد قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان الدیانوی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوں۔ ان کے بیان واقعی بہت زیادہ یوزفل اور فائدہ مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ علمی بیان ہوتے ہیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے گا۔ آج کل تو لوگ وقت ڈھونڈتے ہیں کہ جب دکان بند ہو جائے تو ایسی جگہ ملے جہاں ہم تراویح پڑھ لیں۔ اگر کہیں پاسپورٹ بنوانے جانا ہو تو 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں، ریلوے اسٹیشن کی ٹکٹیں لینی ہو وہاں 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں، اگر کہیں سنیما ہال میں جانا لمبی لائن ہے وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 1 گھنٹہ اگر تراویح ہو جائے تو ٹانگوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ابھی دل راضی نہیں ہوا اللہ کے لیے، ابھی راضی نہیں ہوا ہے۔ اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو قائل کرنا ہے اس بات پر۔ رمضان الکریم جو ہے وہ پوری کائنات کا سب یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں نا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں یہ اہل عرب نے رکھے ہیں، اور یہ رمضان الکریم جو ہے اس کا نام اللہ کریم نے خود رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اسے خود پسند فرمایا ہے۔ اس نام کا کوئی مہینہ نہیں تھا پہلے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میرا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق رمضان گزارنا چاہتا ہو، کچھ خرابیاں ہوتی ہیں پرانے نمازیوں میں، ہوتے تو بہت اچھے ہیں یہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئے نمازی آتے ہیں جو رمضانی ہوتے ہیں صرف، تو آتے ہی ان کو تانا دیتے ہیں، اچھا میاں آ گئے ہو۔ تانا دینا بری بات ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے یہاں پنجاب میں ایک پنجابی بزرگ تھے، لٹھ مار بہت، تو فرماتے ہیں کہ ساڈا چودھری روزے نہیں رکھتا سی۔ مولویوں کے مسئلے اور ہوتے ہیں، اللہ والوں کے اور ہوتے ہیں۔ شریعت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ حکمت کے ساتھ، مجاہد جو ہوتا ہے وہ قوت کے ساتھ، ولی جو ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا چودھری جو تھا وہ روزے نہیں رکھتا تھا۔ میں روز جاتا تھا تو جب چودھری صاحب کھیت کو جاتے تھے، حکا ہاتھ میں پکڑا ہوا گڑ گڑ کرتے ہوئے جانا، میں بلایا ایک دن، چودھری صاحب روزہ رکھیا کرو، تو فرمان لگے کہ ٹک دے بغیر سر جاندی ہے، حکے دے بغیر نہیں سرتی۔ ٹک کہتے روٹی کو، فرماتے ہیں کھانے کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، حکے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں نے چودھری کو قریب بلایا، فرمایا کان ادھر لا، کسی مولوی کو نہ بتانا، تو روزہ رکھ لیا کر، حکے کی تجھے اجازت ہے، روزہ رکھ لیا کر، حکے کی اجازت ہے تجھے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت نے فرمایا نماز پڑھا کرو۔ فرمایا نماز تو پڑھوں، بار بار وضو کرنے کو میری طبیعت نہیں چاہتی، میں بنا وضو کے پڑھوں گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا واقعہ ہے، یہاں سہارنپور میں ہے وہ خانقاہ بھی۔ تو فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، بنا وضو کے پڑھ لیا کرو، پڑھو لیکن ہمارے ساتھ۔ اب جتنے مولوی بیٹھے تھے آدھوں کی بہویں اونچی ہو گئی، بھی یہ نماز تو ہوتی نہیں بنا وضو کے۔ اب وہ بندہ راضی ہو گیا، کہتا جی حضرت بنا وضو کے پڑھوں گا۔ تو بنا وضو کے پڑھ بھائی، آ جا۔ وہ آ گیا بنا وضو کے، ایک فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب میں حضرت کے ساتھ ہی وضو کرنے بیٹھ گیا ساتھ میں۔ کہنے لگا اب میرا دل اس بات پہ مائل ہے کہ جب وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جب پڑھ ہی رہا تو وضو کے ساتھ کیوں نہ پڑھوں۔ تو حضرت نے اسے کہا کہ ادھر ہے، کان ادھر لیا، ٹک چھٹ دینی ہے، حکے کڑ کڑ کری جا۔ تو حاجی صاحب چودھری صاحب نے صبح ہی روزہ رکھ لیا، کھانا پینا بالکل بند، حکا ہاتھ میں اور گڑ گڑ کرتے پھر رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں دوپہر کو نماز کے بعد درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، چودھری آیا بڑی دور سے چلتا ہوا، پورے جلال میں، روزہ رکھا ہوا ہے، حکا ہاتھ میں ہے، سلگ بھی رہا ہے، لا کے میرے پیروں میں پھوڑا۔ فرمایا حضرت جی جد ٹک بغیر سر جاندی ہے تے حکے بغیر بھی سر دی ہے، روزہ تو اللہ نہیں رکھنا ہے بندے نے۔ اور ہوتا اگر کوئی ہم جیسا
फतवे बाज, वो कहता ना जी ना, तू तो क़यामत तक जहन्नुम में जाएगा, तेरा गुजारा नहीं होने वाला है, तेरा मसला नहीं हल होने वाला है, तेरे लिए तो हुक्म है कि बस तू जहन्नुम, जन्नत हमारे लिए, जहन्नुम तुम्हारे। वो लोग गलत फहमी में हैं। जिन इबादत गुजारों को ये गलत फहमी है कि उनकी इबादत कबूल हो रही है और वो आमाल में बहुत अच्छे हैं, उनको गलत फहमी हो गई है, उनको गलत फहमी है और वो इस गलत फहमी में लोगों का दिल दुखा रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि अल्लाह करीम जो है अपने किस बंदे की किस अदा के ऊपर राजी हो जाए, ये अल्लाह करीम जानता है और कोई नहीं जानता है। आपको शरीयत ने, किसी मुसलमान को, किसी इंसान को शरीयत ने ये हक दिया ही नहीं कि हम किसी भी आदमी का दिल दुखाएं। शरीयत ने ऐसा कोई हक नहीं दिया। शरीयत ने कहा है कि जालिम को फांसी पर लटका दिया जाए, शरीयत ने कहा है कि चोर के हाथ काट दिए जाए, लेकिन उन लोगों के जिनको शरीयत ने कहा कि ये इंसानों के लिए नुकसान दे, लेकिन आम इंसानों के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं आया कि आप लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाते फिर नमाज की नीयत बांध लें। आप आ जाएं घर से लड़ाई करके बीवी के साथ, जी मेरा तो रोजा बड़ा अफजल है। कौन सा मौलवी कहता है कि रोजा अफजल है? ये माँ बाप की नाफरमानी करने वाले का रोजा कैसे हो सकता है? ये मसले समझाए किसने? जिसका पड़ोसी उससे राजी नहीं है और पड़ोसी से लगातार दुश्मनियां रख रहा है, पड़ोसी का नुकसान करने की सारा दिन साजिशें करता है, ड्रामेबाजी कर रहा है रोजा रख के, सड़क पे चलता है, 50 औरतों की गंदी निगाह से देखता है, जिना का इरादा बनाता है, लुत्फ अंदोज होता है। कौन कहता है इसका रोजा है? कौन रहा है इसका रोजा है? ये किसने कहा कि अल्लाह ने हमको भूखे रखना अल्लाह का मकसद है? हमें भूखा इसलिए रखा गया कि कुछ तब्दीली आए जिस्म में, आपको पता लगे कुछ अलग कर रहे हैं हम। आपको एहसास हो कि गरीब जब सारा साल भूखा रहता है उसकी हालत क्या होती है। भूखा इसलिए अल्लाह करीम ने रखा है कि जिस्म में तब्दीली आए, बंदे को पता हो कि आज मैं आम इंसानों से अलग हूं, मैं कुछ अलग हट के कर रहा हूं, और फिर उसको एहसास हो कि गुर्बत वालों के साथ क्या मामला होता है। एक साहब पहुंचे अल्लाह वालों के पास, कहने लगे जनाब मैं तो बड़ा खुश हूं, आज से मैं जंगल में जाऊंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा। अल्लाह वालों ने कहा कि रसूल करीम का हुक्म है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि कोई मुसलमान 24 घंटे किसी मस्जिद में बैठ के, जंगल में बैठ के, सिर्फ 24 घंटे नहीं सारी जिंदगी अगर चाहे कि अल्लाह अल्लाह करूं, अल्लाह करीम ने मना फरमाया, रसूल करीम ने मना फरमाया अल्लाह करीम का हुक्म है कि नमाज भी पढ़ो, माँ बाप की खिदमत भी करो, नमाज भी पढ़ो, बच्चों का ख्याल भी रखो, नमाज भी पढ़ो, पड़ोसियों से मोहब्बत करो, नमाज भी पढ़ो, दुनियादारी के अंदर भी मुकाम पैदा करो। अल्लाह करीम का हुक्म है कि नमाज भी अदा होगी, मैदान जंग में भी उतरेंगे। अल्लाह करीम का हुक्म है कि नमाज भी पढ़ेंगे, गरीब का भी साथ देंगे। फरमाया तूने ये कैसे समझ लिया? कहने लगा हज़रत मैं तो ऐसे समझा कि मैं एक जंगल में गया था रात, तो एक शेर को मैंने देखा, मैं दरख्त पे चढ़ गया तो उसने एक बकरी मारी, बकरी मार के खुद भी खाई, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा तो एक पहाड़ी पर गया वो शेर, तो वहाँ एक लोमड़ी बैठी हुई थी जिसके दोनों पैर खराब थे, पैर खराब थे दोनों, तो शेर ने बाकी बची हुई गोश्त उसको दिया, लोमड़ी खाने लगी। मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह तो इतना करीम है कि इस अपाहिज लोमड़ी का भी इंतज़ाम कर रखा, फिर अपने को तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, आप तो अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला ने खाना दे ही जाना है। तो अल्लाह वालों ने कहा कि अरे बेवकूफ़, लोमड़ी बनने की सोच रहा है, अल्लाह करीम ने ये शेर तेरी रहनुमाई के लिए दिया, शेर बनना है, खुद भी खाना है, गरीबों को भी खिलाना है। हाथी का जिस्म कितना बड़ा है देखा आपने, लेकिन शेर जंगल का बादशाह है। हाथी बड़ा होने के बावजूद बादशाह नहीं है, रियाया है। शेर जंगल का बादशाह क्यों? क्योंकि वो हफ्ते में 1 दिन गोश्त खाता है, 5 दिन गोश्त से मुंह मोड़ के रखता है। मुसलमानों, अगर आप चाहते हो कि जिस्मानी तौर पर रमज़ान में ताकत भी आए, रमज़ान में इबादतें भी अच्छी हों, तो पहली बात तो ये कि अपना आधा खाना हमने उन लोगों तक पहुंचाना है जो हमारे लिए मुस्तहिक हैं, जिन तक कोई पहुंचता नहीं है। दूसरी बात, जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा दिमाग में खुराफात आएंगी। जितना ज्यादा गोश्त खाएंगे, जितना ज्यादा रोटियां चावल लाई जाएंगे थल्ले, उतना ही दिमाग में फतूर पैदा होता रहेगा।
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو کہ یا نکاح کر لو فوراً یا روزے رکھا کرو، کیونکہ جو زیادہ کھانا پینا ہے وہ انسان کو شہوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رمضان الکریم میں ہماری یہ ذمہ داری بنے گی، کس کی؟ ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی تمام دنیا کے مسلمانوں کی کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں تک ضرورتیں پوری کرنی جن کی کوئی کر نہیں سکتا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، کوئی بھی بندہ آ جائے رمضان میں مانگنے والا، میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھایا پنجاب میں، جب مسجدیں کھلوانی تھیں تو 2 آدمی لے کے آئے تھے دلی سے۔ اب دیکھ لو کتنے لاکھوں مسلمان ہیں۔ ایک بات بڑی سمجھائی ہم لوگوں کو، فرمایا جب مانگنے والا آ جائے نا تو اس پہ سوال نہیں کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول کریم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ رسول کریم کی۔ لوگوں نے کہا صحابہ سے کہ حاتم طائی کے گھر میں 7 دروازے ہیں، لوگ بھیس بدل کے جاتے تھے، حاتم طائی ہر بار پہچانتا بھی تھا لیکن دیتا تھا۔ اور رسول کریم کے بارے میں لوگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بندہ 70 مرتبہ بھی جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولی بھر کے واپس بھیجتے تھے۔ اور فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی بھی کیوں نہ ہو گھر میں، خالی نہیں لوٹانا ہے کسی کو۔ وہ مالدار نہیں صدقے کیا کرتے، جو کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دل نہیں ہوتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالدار جڑے ہوندے وہ سخی نہیں ہوندے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ہمارا مسلمانوں کا کام یہ ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہچاننے آئے ہیں۔ ہم نے جب روزہ رکھنا ہے، ہم تک کوئی آ جائے ہم اپنی ہمت کے مطابق اس کو دیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ؟ کوئی بھی آ جائے، ہم دینے والے کا مذہب لینے والے کا مذہب نہیں دیکھتے۔ جب دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کون سی ذات کا ہے، نسل کا ہے، رنگ کا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کی مدد کرنی ہم پر لازم ہے۔ تو جو بھی بندہ آ جائے رمضان میں، چاہے مدرسوں کا سفیر ہو، چاہے ویسے کوئی مانگنے والا ہو، کئی لوگ کہتے تھے جی ہٹا کٹا ہے یہ کم ہی مانگنا ہے، تو ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے جی؟ بولیے کس میں رکھا ہے؟ اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا اگر یہی شکر ادا ہوتا رہے کہ اللہ کریم نے ہم لوگوں کو دینے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا رکھا ہے دوسروں کی مدد کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے ہی راضی ہو جائے تو ہمارا بہت بڑا کام بن جائے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا جو روزہ رکھنا ہے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض نہ ہو، یقینی بنائیں۔ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، سارا کام وام چھوڑ کے چلا جائے واپس گھر، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف جمعے کی تقریر ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، جنت سدرۃ المنتہا پر تھی، پتہ ہے آپ کو؟ جنت جب اللہ نے بنائی، سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کا تخت ہے، اللہ نے جنت کو وہاں بنایا۔ محمد الرسول اللہ جب دنیا میں آئے، جنت کو وہاں سے پکڑا، ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ سدرۃ المنتہا پہ تھی یہ، اور باپ کو دروازہ بنا کے اس کے آگے لگا دیا۔ اگر کسی روزے دار کے ماں باپ اس ناراض ہیں، کام وام چھوڑ دو، پہلے گھر جاؤ، ماں باپ کو راضی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو۔ پڑوسی ایسے ہیں، رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، بنتی نہیں بات، بار بار منت کرتے ہو، پھر بگڑ جاتی ہے، نہیں بنتی، لیکن اپنے دل کو ان کے لیے پاک کر لیجیے، دل کو پاک کر دیجیے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے خیر کی دعائیں کریں، ان کی ترقی کی دعائیں کریں، اور خود کھانے سے پہلے یہ سوچ لیں بھی کوئی یار دوست ایسا تو نہیں کہ جس کے گھر میں فاقہ ہو۔ لوگوں کو چھوڑ دو، ابھی کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں جس کے گھر میں فاقہ ہے، کوئی ایسا پریشان حال تو نہیں کہ جو آپ کے رابطے میں ہو، آپ کے رابطے میں۔ پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں، ہر بندے کو اس کی اقارب کا ٹھیکہ دیا اسلام نے۔ آپ کے رابطے میں کوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو پریشان حال ہو، اس کی مدد کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام کاموں کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے،
اور پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ کریم خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رمضان المبارک میں زیادہ وقت قرآن پڑھنے پہ لگانا ہے، تسبیح کرنے پہ لگانا ہے، خاموشی اختیار کرنے پہ لگانا ہے، آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ گنتی کے دن ہیں، قرآن نے کہا گنتی کے دن ہیں، نکل جائیں گے ہاتھ میں سے، اور خدا کی قسم اگر آپ اس کو کام میں لائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر کفر کے دانت کھٹے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کی۔ یہ تمام بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور خوبصورت واقعات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آئیں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم نے روزے میں کسی کا دل نہیں دکھانا، کہیے انشاءاللہ، کسی کا دل نہیں دکھانا انشاءاللہ۔ ایک نقطہ پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔